بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء کرام، جامعہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن لائن کلاسز سے ایک بار پھر حاضر ہیں، اور ہم میزانُلصرف و منشئ پڑھ رہے تھے، اور اس کے اندر ہم نے ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی اور ملحق کے ابواب کو مکمل کیا۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میزانُلصرف کا ہم آخری سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی ہم نے ثلاثی مزید فی کی گردانیں پڑھیں، رباعی مجرد کی، رباعی مزید فی کی اور ملحق کے جتنے بھی ابواب ہم نے پڑھے، یہ ان سب کا اکٹھا ایک سبق ہے جو میں نے آخر کے لیے بچا کے رکھا ہوا تھا۔ وہ یہ سبق ہے کہ جتنی بھی ثلاثی مزید فی یا رباعی یا رباعی مجرد یا ملحق کے جتنے بھی ابواب ہیں، ثلاثی مجرد کو نکال کے جو ہم نے میزانُلصرف میں پڑھے ہیں، یہ میں ثلاثی مجرد کی بات نہیں کر رہا، ثلاثی مزید فی سے لے کے، تو ان کا ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل اور فعل تعجب، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم کیسے بناتے ہیں۔ یہ ہم ایک اکٹھا طریقہ پڑھیں گے۔ میں نے ساری گردانوں کے اندر ان چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم جتنی بھی ہم نے صرف صغیر پڑھی، ثلاثی مزید فی کی اور رباعی کی اور ملحق کی، ان سب کے اندر ہم نے جو گردان تھی وہ امر اور نہی پہ آ کے ختم کر دی تھی۔ ظرف کو ہم نے اور اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، فعل تعجب نہیں پڑھا۔ تو سب سے پہلے تو ایک چیز میں آپ کو سمجھا دوں کہ اسم اعلیٰ، اسم تفضیل اور فعل تعجب، یہ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد اور ملحق کے جتنے بھی، یعنی رباعی مزید فی بھی آ گیا اس میں، اور ملحق کے جتنے بھی ابواب ہیں، ان سے یہ نہیں آتے ہیں، یعنی ان کے یہ اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، فعل تعجب نہیں ہوتا، اسم ظرف ہوتا ہے، اور لیکن یہ تین چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیں۔ اب اگر آپ کو بنانی پڑ جائیں، یعنی آتی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے بنانی ہو، تو اس کا پھر ایک طریقہ ہے جو آپ، چھوٹا سا ایک فارمولہ ہے جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ وہ طریقہ آپ استعمال کریں گے تو کوئی بھی رباعی مجرد یا رباعی مزید فی یا ثلاثی مزید فی یا ملحق کے جتنے ابواب ہیں، ان کا اسم اعلیٰ، اسم تفضیل اور فعل تعجب بنانا چاہیں تو وہ بن جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ جو اسم ظرف ہے، کوئی بھی ثلاثی مزید فی ہے یا رباعی ہے یا رباعی مزید فی ہے یا ملحق ہیں، جتنے بھی ابواب ہم نے پڑھے ہیں، ان کا اسم ظرف ہوتا ہے۔ تو وہ کیسے بنتا ہے؟ بہت ہی آسان ترین طریقہ ہے، وہ ذہن نشین کر لیں۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ جو بھی گردان آپ پڑھتے ہیں، تو جو بھی صرف صغیر آپ پڑھ رہے ہیں، جو بھی باب پڑھ رہے ہیں، مثلا ثلاثی مزید فی کا پہلا باب ہے باب افعال، وہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو جو بھی باب کا اسم مفعول ہوتا ہے، جو اسم مفعول کا وزن ہوتا ہے، وہی اس کا اسم ظرف بھی ہوتا ہے۔ بہت آسان سی بات ہے۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی، ملحق جتنے بھی ابواب ہیں، ان کے جتنے بھی باب ہیں، اب جو بھی باب پڑھ رہے ہیں، جو اس کا اسم مفعول کا وزن ہے نا، وہی اس کا اسم ظرف کا بھی وزن ہوتا ہے، یعنی سیم ہوتے ہیں۔ اس کو آپ یعنی بطور اسم مفعول بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسم مفعول کے ساتھ ساتھ اسم ظرف کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا میں گردان پڑھتا ہوں، پہلا باب اکرما یکرم اکراما فہو مکرم، اسم فاعل تک گردان پوری ہو گئی۔ اب مجہول اکریما یکرم اکراما فذاک مکرم، یعنی فذاک کے بعد جو ہے یہ ہے اسم مفعول۔ تو یہ اسم مفعول کو اگر آپ غور کریں تو یہ مکرمون کے وزن پہ آ رہا ہے، کس کا؟ باب افعال کا، یعنی مفعلن۔ جو بھی باب افعال ہے اس کا ہمیشہ اسم مفعول مفعلن کے وزن پہ آئے گا۔ تو اب یہ مفعلن اس کا اسم مفعول بھی ہے، اور مفعلن یہ اس کا اسم ظرف بھی ہے۔ یعنی اب میں جب گردان پڑھوں گا، فذاک مفعلن لم یفعل لم یفعل، یعنی لم یکرم لم یکرم، لا یکرم لا یکرم، لن یکرما لن یکرما، اکرم لتکرم لیکرم لیکرم، لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم۔ اب یہاں تک آ کے نہیں ختم ہو گئی، اب اسم ظرف
مکرمن مکرمان مکرماتن، مکرمن مکرمان اس کا تثنیہ بھی آتا ہے، مکرمن کا مکرمان، اور جمع جو آئے گی وہ آپ نے الف تا کے ساتھ، یعنی جمع مؤنث سالم جس طرح بناتے تھے، مکرماتن یعنی جس طرح آپ لکھتے تھے نا مسلماتن، تو یہاں صرف یہ ہے کہ وہ تھا مسلے، یہ ہے مکرماتن، یعنی وہ تھا مفعلاتن، یعنی وہ ہے نا فاعلات، یہ ہے مفعلاتن، مکرماتن یعنی سب کا۔ اب اگر باب تفعیل کی بھی مثال دے دوں، مصرفن مصرفان مصرفاتن، یعنی وہی مصرفن اسم مفعول تھا تو وہی اسم ظرف ہے۔ اگر باب مفعلہ ہے تو اس کا آپ دیکھیں تو مقابلن، تو مقابلن مقابلان مقابلاتن، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے تقابل کا ہے متقابلن متقابلان متقابلات، جو بھی جتنے بھی، اب آپ خود اس کو پریکٹس کر کے لکھیں، آپ نے سب بابوں کی ایک جگہ پہ اس میں ظرف اور جتنی بھی صرف صغیریں بنائی ہیں ان کے ساتھ ان کو آپ نے ایڈجسٹ کر دینا ہے۔ تو ہمیں اس فارمولے کا معلوم ہو گیا بہت آسان طریقے سے کہ اسم ظرف ثلاثی مزید فی کا، رباعی مجرد کا، رباعی مزید فی کا، ملحق کے جتنے ابواب پڑے ہیں ان کا اگر اسم ظرف ہم نے بنانا ہے تو اس کا آسان سا طریقہ جو اسم مفعول ہے وہی ظرف ہے۔ یہ تو ہو گئی بات ختم۔ اب ہم آ جاتے ہیں اسم اعلیٰ، اسم تفضیل اور فعل تعجب کیسے بنایا جاتا ہے۔ بہت ہی آسان ترین طریقہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جتنے بھی ثلاثی مزید فی کے ابواب ہیں، یعنی غیر ثلاثی مجرد کہتے ہیں، میں شارٹ لفظ استعمال کر رہا ہوں، غیر ثلاثی مجرد، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ جتنے بھی ابواب ہیں ان سب کا اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل اور فعل تعجب نہیں آتا۔ لیکن اگر ہمیں بنانا پڑ جائے تو ہم کیسے بناتے ہیں وہ آج میں آپ کو فارمولہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اسم اعلیٰ بنانا ہو، یہ لکھا ہوا ہے، میں نے تیر کا نشان کھینچا ہے، اسم اعلیٰ جب بھی غیر ثلاثی مجرد سے بنانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک لگانا ہے لفظ ما بہی، کیا لفظ لگانا ہے؟ ما بہی، یہ دو لفظ لگانے ہیں، ما اور بے ہی، یعنی بادر بی اور ہا یادر ہا کھڑا دیر ہی، ما بے ہی، یہ لگانے کے بعد جو اس باب کا مصدر ہے، ذہن میں رکھنا ہے، جو اس باب کا مصدر ہے وہ مصدر اس کے آگے آپ نے لکھ دینا ہے۔ میں نے یہ لکھ دیا ہے مصدر، مثلا اب باب افعال سے آپ اسم اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مصدر میں نے آپ کو کیا دیا تھا؟ اکرامن۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے، جب آپ نے اسم اعلیٰ کے آگے مصدر لگانا ہے تو اس مصدر کے اوپر الف لام لگا دینا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ مثلا اکرامن ہے تو اس کو لکھنا ہے اکرام، کیونکہ الف لام آ جائے تو تنوین نہیں آتی، یہ بات میں نے آپ کو کئی بار بتائی۔ ما بہل، ما اب یہ بن جائے گا ما بہل اکرامو، یعنی اب ملا کے پڑھیں گے ما بہل اکرامو، یعنی الاکرامو اس کے آگے لگایا، الاسلامو، ما بہل اسلامو۔ تو اگر باب تفعیل کا ہے تو اس کا آپ کو پتہ ہے تفعیل ہے، تصریف، تو آپ لگا دیں گے التصریف، ما بہ التصریف، یعنی جو مصدر ہے نا اس مصدر کو آپ نے آخر کو پیش دینی ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا دینا ہے، تنوین نہیں لگانی کیونکہ الف لام لگ جائے تو تنوین نہیں آتی۔ اب یہ نہیں کہنا ما بہل اکرامن، غلط ہو جائے گا، اکرامن یا الاکرامو، یعنی الف لام آ جائے نا تو تنوین نہیں پڑھتے۔ تو ما بہل اکرامو، ما بہل تصریفو، ما بہل مقابلتو، ما بہل تقابلو، ما بہل تقبلو، ما بہل انفطارو، ما بہل افلالو، ٹھیک ہے، جو بھی یعنی آپ کے باب ہیں ان کے شروع میں آپ ما بہی لگائیں گے، آگے اس کا مصدر، جو بھی گردان آپ بنا رہے ہیں اس کا مصدر لے لیں، اس مصدر کے اوپر الف لام لگا دیں، آخر کو پیش دے دیں، وہ اس کا اسم اعلیٰ بن جائے گا۔ آسان سا فارمولہ ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں آگے اسم تفضیل کی طرف۔ آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا اسم تفضیل بنانے کا طریقہ۔ تو اسم تفضیل کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ بالکل یہی چیز ہے جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ نے اشدو، ایک لفظ ہے اشدو، حمزہ زبر آ، شین زبر شا، دال پہ شد ہے اور پیش ہے، اشدو، اشدو، یہ لفظ ذہن میں رکھنا ہے۔ اشدو آپ نے لگا دینا ہے اور اشدو کے بعد آپ نے جو بھی باب ہے اس کا مصدر لے لینا ہے، بس وہی مصدر، یعنی سارا کام مصدر پہ ہو رہا ہے، مصدر اٹھا لینا ہے۔ لیکن یہاں مصدر کیسے رکھنا ہے؟ جیسے آپ گردان میں پڑھتے ہیں، گردان میں نے آپ کو بتایا تھا جب بھی مصدر آئے گا وہ اس کے اوپر منصوب ہوگا، یعنی نصب ہوگی، یعنی زبریں ہوں گی، دو زبریں ہوں گی۔ مثلا اکرام، الاکراموں سے میں نے گردان دی تھی، اکرامہ یکرمو، اکرامن پڑھنا ہے، اکرامن نہیں پڑھنا۔ گردان کے اندر جب بھی پڑھتے ہیں تو اس کو
اس کے آخر میں الف لگا کے اس کے اوپر دو زبریں لگا دیتے ہیں، یا جو بھی طریقہ ہوتا ہے یعنی اس کو منصوب پڑھتے ہیں، یعنی اس کو ہمیشہ زبر کے ذریعے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں جو اسم تفضیل کے آگے مصدر لگانا ہے اس کو آپ نے پیش نہیں دینی، زبر دینی ہے، اور زبر کے ساتھ دو زبریں دینی ہیں۔ مثلا اب اکرام ہے تو اس کو یوں لکھنا ہے اکرامن، جس طرح گردان کے اندر لکھتے ہیں اکرامن، تو یعنی وہی مصدر وہی ہے لیکن صرف اس کے لکھنے کا تھوڑا سا انداز مختلف ہے۔ اشد اکرامن، اشد تصریفن، اشد تقبلن، اشد تقابلن، اشد مقابلتن، اشد مقابلتن، ٹھیک ہے جی، مقابلتن، مقابلتن، ٹھیک ہے۔ جس طرح بھی یہ لکھتے تھے گردان کے اندر وہی چیز ہے، بس صرف اس کے شروع میں اشدو لگا دینا ہے مصدر کے شروع میں، تو وہ اسم تفضیل بن جائے گا۔ آسان سی بات ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں فعل تعجب کی طرف کہ فعل تعجب کیسے بنتا ہے۔ آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے ما اشدہ، تھوڑا زبر زیر پیش کا خیال رکھنا ہے، ما اشدہ، ما اشدہ، ما اشدہ، یہ لفظ لگانا، یہ دو لفظ لگانے ہیں، ما اشدہ، اور اس کے آگے مصدر لگا دینا ہے، اور مصدر بالکل اسی طرح لگانا ہے جس طرح آپ نے اسم تفضیل میں لگایا ہے، یعنی اس کے اندر بھی وہی مصدر لگانا ہے جس طرح آپ گردان کے اندر پڑھتے ہیں۔ مثلا ما اشدہ اکرامن، ما اشدہ اکرامن، ما اشدہ اکرام، ما اشدہ تصریفن، ما اشدہ مقابلتن، ما اشدہ تقبلن، ما اشدہ تقابلن، ما اشدہ دحرجتن، میں یہ رباعی کا پڑھ رہا ہوں، ما اشدہ تدحرجن، تو یعنی جو بھی باب ہے بس اس کا مصدر اٹھائیں، اس کے شروع میں ما اشدہ لگا دیں، وہ آپ کا فعل تعجب بن جائے گا۔ یعنی یہ ہمارے پاس اسم اعلیٰ، اسم تفضیل، فعل تعجب بنانے کا آسان ترین طریقہ آ گیا۔ اور اس فعل تعجب کے دوسرا سیغہ بھی آتا ہے، ایک اور طریقہ بھی ہے، یہ تو ہو گیا نا ما اشدہ، آپ نے اسی طرح ما اشدہ اکرامن وا لگانا ہے، واشدد، واشدد یعنی امر کے طریقے سے، واشدد بادر بی، اور اس کے آگے مصدر لگا دینا ہے بے اکرامہ، بے اکرامہ، یعنی با لگانا ہے، با کے درمیان میں مصدر لگانا ہے، اور پھر اس کے بعد حاضر ہی ضمیر لگا دینی ہے، واشدد شروع میں لگانا ہے، بکر، یعنی فعل تعجب کے اندر دو طریقے ہیں، ایک تو ہے نا ما اشدہ لگا کے آگے مصدر، ما اشدہ اکرامن، اگر دوسرا طریقہ ہے تو وہ ہے واشدد، یہ لگانا ہے لفظ واشدد، آگے بے بادر بی لگانی ہے، یہ اپنے پاس ہے ہر جگہ پہ، واشدد بی، یہ تو پکا ہو گیا نا۔ اس کے بعد جو مصدر ہے وہ لگائیں، اکرامی، اور مصدر کو کیا دینی ہے زیر، اکرامی، اگر تصریف ہے تو تصریفی، تقبلی، مقابلتی، حاضر ہی آگے حاضر ہی لگا دینا ہے، یہ بھی پکا ہو گیا، یعنی واشدد بے ہی، یہ تو پکا ہے، با اور ہی کے درمیان میں مصدر لگا دینا ہے، اور مصدر کے آخر کو زیر دے دینی ہے، یہ دوسرا طریقہ ہو گیا فعل تعجب کا۔ تو اب میں ایک بار آپ کو دوبارہ سے گردان پڑھ کے سمجھا دیتا ہوں۔ مثلا آپ نے گردان پڑھ رہے ہیں باب فعل کی، تو اس کو یوں پڑھیں گے، اکرم یکرم اکرامن فهو مکرم، اکرم یکرم اکرامن فذاک مکرم، لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم، لن یکرم لن یکرم، اکرم لتکرم لیکرم لیکرم، نہیں لا تکرم لا تکرم، لا یکرم لا یکرم۔ آگے ہے اسم ظرف، مکرمن مکرمان مکرمات، اسم اعلیٰ ما بہل اکرام، فعل تعجب اپنا اسم تفضیل اشد اکرامن، فعل تعجب ما اشد اکرامن واشدد باکرامہ۔ تو باقی اگر میں اسم باب تفعیل کی پڑھ رہا ہوں تو میں ڈائریکٹ آپ کو اسم ظرف سے پڑھ رہا ہوں، مصرف مصرفان مصرفات، ما بہ التصریف اشد تصریفا، ما اشد تصریفا واشدد بتصریفہ۔ اگر میں باب مفعلہ کی پڑھ رہا ہوں تو میں یوں پڑھوں گا، مقابل مقابلان مقابلات، ما بہ المقابلۃ اشد مقابلتن، ما اشد مقابلتن واشدد بمقابلتہ۔ آسان سی بات ہو گئی۔ میں اگر باب افتعال پڑھ رہا ہوں، میں مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، اجتناب تو مجتنب مجتنبان مجتنبات، ما بہل اجتناب اشد اجتنابا، ما اشد اجتنابا واشدد باجتنابہ۔ اگر میں رباعی پڑھ رہا ہوں دارجہ تو میں کہوں گا مدحرج مدحرجان مدحرجات، ما بہل
ما به الدهرجۃ اشد دهرجۃ ما اشد دهرجۃ واشدد بدهرجته۔ تو دیکھیں کوئی بھی ہے اس طریقے سے آپ اس کو ربائی مزیدفی کے سب کا ایک ہی طریقہ ہے، اس لیے میں نے اس کو آخر کے لیے رکھ دیا تھا تاکہ ایک ہی فارمولہ بتاؤں اور سب کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ آج یہ ہماری میزان الصرف و منشعب بھی اللہ کے فضل اور کرم سے بحمد اللہ مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم صرف بھترال پڑھیں گے جو کہ ہماری اس سے اگلی کتاب ہے صرف کی، اس کے اندر انشاءاللہ ہم تفصیلاً ساری چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر ہم نے کیا چیزیں پڑھنی ہیں۔ یہاں تک آ کے ہمارے ابواب مکمل ہو گئے، ربائی مزیدفی اور ملحق کے تمام چیزیں مکمل ہو گئیں۔ آگے ہم انشاءاللہ مزید جو ہے اگلی کتاب صرف بھترال پڑھیں گے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ اور یہاں تک ہمارا آخری سبق تھا انشاءاللہ۔ ہم نے آپ کوشش کریں اگلی کتاب کا جب ہم انشاءاللہ آغاز کریں گے اتنے تک آپ کوشش کریں کہ جتنے بھی اسباق ہیں پیچھے سے میں ہر لیکچر میں کہا کرتا ہوں ضرور ضرور دہرایا کریں۔ آپ جو بھی سبق پڑھ رہے ہیں روزانہ کی روٹین رکھیں، ایک لیکچر کم از کم پچھلا ضرور دہرا لیا کریں، دو نہیں دہرا سکتے تو ایک ضرور دہرا لیا کریں، اگلا بھی پڑھیں اور پچھلا بھی دہرایا کریں۔ دہرائی جو ہے اس صرف و نحو کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، اور جو طلباء یہ صرف پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ نحو میر بھی جو ہے میزان الصرف جن کی مکمل ہو چکی ہے آج تک، تو وہ اپنا ساتھ ساتھ نحو میر کے لیکچر بھی جو ہمارے سی چینل پر موجود ہیں، جو گروپ کے اندر پڑھ رہے ہیں، کلاسز کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی اس میزان الصرف کو جب مکمل کر لیں تو پھر جب صرف بھترال ساتھ ساتھ شروع ہو جائے تو پھر وہ ساتھ ساتھ نحو میر بھی شروع کر لیں، جو کہ ہمارے لیکچر تین تقریباً لیکچر جو ہیں وہ آپ کو یہیں یوٹیوب چینل پر مل جائیں گے، وہ مکمل ہو چکے ہیں انشاءاللہ۔ ساتھ ساتھ اب وہ دیگر لیکچر بھی آپ کے چلیں گے، تو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کو میں کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اب مشق بھی دوں تاکہ آپ لوگ جو ہے جو پڑھ چکے ہیں میزان الصرف وہ ساری چیزوں کو آپ خود اس کو استعمال بھی کر سکیں، آپ کو پتہ چلے کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ کردانیں تو یاد ہو گئیں لیکن اب آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ پہچان کیسے ہوگی، آپ کیا پہچان پاتے ہیں کہ نہیں پہچان پاتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں استقامت عطا فرمائے اور مزید دین متین کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح طور پہ پڑھانے کی، آپ کو صحیح طور پہ پڑھنے اور سمجھنے اور پھر اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو پھیلائیں، آپ دیگر دوستوں کو بھی دعوت دیں کہ دیکھیں عربی بہت آسان ہے، دین بہت آسان ہے، لیکن اس کو ہمیں سمجھنا اور پڑھنا ہے۔ کوئی آئے، آپ لوگوں نے ان کی رہنمائی کرنی ہے، آپ لوگ رہنمائی کریں گے تو لوگ آئیں گے اور ان کو دکھائیں پڑھائیں کہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے، لیکن بس ایک چیز ہے کہ ہر چیز کا ایک سٹیپ ہے، آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ، اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ حل نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل ہوگا، آپ کو لگے گا کہ یہ تو بہت مشکل چیز ہے۔ اب مثلا کوئی بندہ ڈائریکٹ اس لیکچر پہ آ جائے تو اس کو تو لگے گا کہ یہ تو بہت ہی مشکل ترین چیز ہے، یہ تو کوئی ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے، لیکن جس طرح آپ لوگ پہلے لیکچر جو ہمارا عربی زبان کا آسان قاعدہ ہے پہلے اس کو پڑھے گا، پھر سربائی پڑھے گا، پھر میزان الصرف میں آئے گا تو اس کو کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی۔ اور میزان الصرف کو پڑھنے کے بعد پھر جب نحو میر کو پڑھے گا تو پھر اس کو نحو بھی سمجھنی مشکل نہیں لگے گی۔ اگر وہ ڈائریکٹ صرف بائی پڑھتے ہوئے نحو میر کو بھی پڑھنا شروع کر دے یا عربی قاعدہ پڑھتے ہوئے نحو میر کو، اس کو تھوڑا سا مشکل محسوس ہوگی۔ تو آپ ایک تو ترتیب کا بھی خصوصی طور پہ خیال رکھا کریں، ترتیب کو بھی یعنی جو ترتیب سمجھائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ چلیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں، ان کو بھی بالترتیب یہاں سے چلانے کی کوشش کریں تاکہ یہ جو دین کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے سب لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں، دین عام ہو سکے، لوگ قرآن اور سنت تک پہنچ سکیں۔ یہ ساری جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے ہیں، تو جب پہلے آپ یہ سٹیپ سمجھ جائیں گے تو پھر قرآن اور سنت، فقہ، یہ ساری چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو، والحمدللہ رب العالمین، حمدن کثیرا طیبا مبارکا، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد عبدہ ورسولہ اجمعین برحمتک یا ارحم